खुदा के रसूल मसीह में आपकी सलामती हो। मैं तसव्वुर खान टी के यूट्यूब चैनल से, और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और इस वीडियोस को शेयर किया, इस पे कमेंट्स किए। सबके लिए शुक्रगुज़ार हूँ। आपके सवालात आ रहे हैं, काफ़ी सवालात आ रहे हैं, लेकिन कुछ दो इन हालात में मिलते जुलते सवालात थे। एक तो खुदाम की तरफ से जवाब का ना आना था कि हमारी दुआओं के जवाबात नहीं आते हैं, ऐसी क्या वजूहात हैं, ये पूछा जा रहा था। दूसरा और भी कुछ इसी से रिलेटेड रूह पाक के हवाले से भी सवालात थे। इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर रूह कुद्दस के वसीला से और उन्हीं की मदद से जो है मैं वो वाज़ह करने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है कि आप सबको इसी तरह से पहले की तरह, जैसे ये हमने सिलसिला शुरू किया है आपके सवालात और उनके जवाबात का, तो आपको खुदा की तरफ से बहुत बरकत, बड़ी फजीलत मिलती रहेगी। सबसे पहले तो हम शुक्र अदा करते हैं खुदा का, यीशु जी का, रूह पाक का, कि उन्होंने दो मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के ख़ात्मे के लिए रब्बुल फ़ाहिश ने अपना बड़ा किरदार दिखाया है, और पाकिस्तान भर के मसीहों ने और यकीनी तौर पर भारत के मसीहों ने भी इस जंग के ख़ात्मे के लिए बहुत सारी दुआएं की, और खुदा ने अपनी दुआओं का जवाब दिया है। सीज़ फायर हुआ है, और खुदा से दुआ गो हैं कि वो ये सीज़ फायर जो है ये बरकरार रहे और पायदार हो, और हम दुनिया में अमन व अमान के साथ रह सकें, और खुदा के रसूल मसीह का इंतज़ार कर सकें कि जो उन्होंने फरमाया कि मैं जल्द आने वाला हूँ। इसलिए मुझे आखिरी किताब के मुकाशफा का आखिरी बाब बहुत ज़्यादा मुझे बहाता है, कि जिसमें खुदा के रसूल मसीह ने 3 मरतबा फरमाया, मैं जल्द आने वाला हूँ, मैं जल्द आने वाला हूँ, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। हमें मसीहा का इंतज़ार करना है, और ये जो मौजूदा हालात हैं जो मत्ती 24 के मुताबिक हैं कि अफवाहें आएंगी, जंगों मुल्क पे मुल्क चढ़ाई करेगा, जंगों के ख्वाब सुनोगे, और बहुत सारी बीमारियों का, मरी का, कॉल्स का ज़िक्र है, ज़लज़लों का भी ज़िक्र है। 3 माह में बहुत ख़तरनाक हद तक जो है हज़ारों की तादाद में जो है वो ज़लज़ले जो हैं आ चुके हैं। अभी जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इससे एक दिन पहले सुबह, यानी कल सुबह भी, हफ्ते के दिन भी एक अच्छी खासी शिद्दत का ज़लज़ला जो है वो पाकिस्तान में आया है, जिसका मरकज़ अफ़गानिस्तान था। खुदा रहम करे। लेकिन हम सबको तैयार भी रहना है कि मेरे और आपके मसीहा जो इस जहाँ में जल्द आने वाले हैं। सवाल था जी आपका कि खुदा ने हमें हमारी हमारी दुआओं पे जवाब क्यों नहीं देते हैं, खुदा हमारी क्यों नहीं सुनते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। पूरे कलाम को गौर से सुनिएगा, पूरे कलाम को गौर से पढ़िएगा, खुद भी मुताला करें। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमेशा इन सारी सिचुएशन को समझने के लिए आप खुदा से रूह कुद्दस को मांगें, क्योंकि रूह कुद्दस ही है जो इस वक्त आपकी रहनुमाई कर सकता है। देखें पहले क्या था, आपके सवाल के जवाब में मैं आपको आपने पढ़ा, और मुझे खुशी ये होती है कि आप सब खुदा के कलाम को जानते हैं, और आप सब खुदा के कलाम से आगाही और आशनाई रखते हैं। बस चीज़ों को जो है इकट्ठा करना होता है, और उसे पाक रूह के वसीला से समझने की ज़रूरत है। तो क्या था कि खुदा क्यों नहीं सुनता, तो आपको बताऊं कि बाक़ी अदन में क्या होता था। आदम के साथ खुदा खुद बातें करने के लिए उतरते थे, वो खुद उनसे मुखातिब होते थे। जब बाहर निकाल भी दिया तो फिर भी ये सिलसिला टूटा नहीं, क्योंकि खुदा ने फिर नूह से भी खुद ही मुखातिब होकर बातें की। उसके बाद अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ भी बातें की, खुद ही अपने सारे प्लान बताए, मुस्तकबिल और फ्यूचर की सारी बातें बताई। और इसके बाद फिर मूसा से भी रूबरू होकर बातें की। लेकिन फरमाते हैं, मैं इस हुज्जती कौम इसराइल को हुज्जती कौम करार दिया, और वो बार बार वो खुदा पर उड़ते थे, वो करते थे, गुनाह करते थे।
تو پھر خدا نے کہا کہ موسیٰ سے کہا کہ اب میں تمہارے درمیان میں سے ہو کر نہیں گزروں گا، کہ کہیں میرا قہر اس قوم پر نہ ٹوٹ پڑے، بلکہ انہوں نے کہا بھی موسیٰ کو کہ تو درمیان سے ہٹ جا اور میں اس قوم کو تباہ و برباد کرتا ہوں اور تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ لیکن موسیٰ نے اپنا نام نہ چاہا، بلکہ یہ کہا کہ اے خدا ان کے ارادے کو تبدیل کر دیا کہ دنیا کیا کہے گی، مصری کیا کہیں گے کہ یہ ان کو وعدہ کی زمین پہ وعدہ کے مطابق نہ پہنچا سکے ان کے خداوند، تو لہٰذا ان کو راستے میں غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو اس لیے بلکہ موسیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو نے اپنا ارادہ نہیں بدلا تو میرا نام اس اپنی کتاب میں سے کاٹ ڈال جو تو نے لکھی ہے۔ تو یہاں تک حد ہوئی، پھر اس نے خدا نے کہا کہ نہیں، میں اپنا فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجوں گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، انبیاء کرام کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے سے باتیں ہونے لگی، آ کے خدا یسوع المسیح ان کے زندہ اور جلالی بیٹے جو ہیں وہ اس جہاں میں نہ آ گئے۔ پھر خدا جو ہے وہ خدا یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگے، اور ساری برکتیں انہی کے ذریعے سے اور انہی کے وسیلہ سے وہ ہمیں دینا شروع ہو گئے۔ لیکن پھر آگے کیا ہے، آگے پھر خدا یسوع جی فرماتے ہیں، روح القدس کے حوالہ کیا یہ سارا کام، کہ روح القدس کے حوالے کر دیا، اور اب ہم نے جو کچھ مانگنا ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے، خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں یوحنا 16:23-24 باب 23 اور 24 آیت۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ لہٰذا بادشاہ کے ساتھ، کسی بھی ملک کے بادشاہ کے ساتھ آپ براہ راست مخاطب نہیں ہوتے ہیں، اس کے وزیروں مشیروں اور اس کے اسسٹنٹ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے ذریعے سے مخاطب ہوتے ہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، کیونکہ شاگرد جب تک خدا ان کے ساتھ تھے انہوں نے کچھ نہیں مانگا تھا، وہ خدا یسوع مسیح ہی سے ساری باتیں کرتے تھے۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ خدا یسوع مسیح کا یہ پیغام جو ہے وہ صرف شاگردوں ہی کے لیے نہیں تھا، بلکہ کل دنیا، کل مقدسین کے لیے ہے۔ پھر خدا یسوع مسیح جو ہے اس جہاں سے جانے لگتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں، دیکھیں یوحنا 16 باب اور 7 آیت میں کہتے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اب کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ خدا کے بہت سارے پلان ہیں، بہت سارے پیغام، بہت سارا ان کے اپنا ایک سسٹم تھا جس کے ذریعے سے انہوں نے کام کیا، اور انہوں نے پہلے خود، پھر فرشتوں کے، پھر اپنے پیارے بیٹے کے وسیلہ سے، اور اب روح القدس کے وسیلہ سے جو ہے انہوں نے باتیں کرنی تھی۔ اور اس کے لیے خدا میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ شاگردوں کو فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور اسے مددگار کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اور لیکن یاد رکھیے کہ روح القدس کے حوالے سے اگر ہم پڑھنا چاہیں تو پھر آپ سارے پولس رسول کے خطوط دیکھ لیں، پطرس کے دیکھ لیں، باقی شاگردوں کے خطوط دیکھ لیں، ان سب میں روح القدس کا ذکر ضرور ہے، اور روح القدس ہی کے وسیلہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارا کام ہوتا ہے، یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہوتا ہے۔ اور آگے پڑھ لیتے ہیں یوحنا 15 باب 26 ہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، الفاظ پہ غور کر لیجیے گا، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ یعنی اب تک جب تک روح القدس جو ہے پوری شدت کے ساتھ جو ہے وہ نازل نہیں ہوا تھا، خداوند اپنے شاگردوں کو یہی فرما رہے ہیں کہ وہ مددگار جسے میں باپ کی طرف سے بھیجوں گا، تو وہ یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، جو باپ صادر کا مطلب باپ کے حضور سے نازل ہوتا ہے،
تو وہ میری گواہی دے گا اور وہ شاگردوں کو دکھائے گا اور سمجھائے گا۔ لہذا روح القدس کا جتنا بھی آپ اس کی اہمیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اگلی آیت جب میں پڑھوں گا تو آپ کو اور زیادہ بھی وضاحت ہو جائے گی کہ ہمیں کیسے مانگنا ہے۔ یوحنا 16:13 اور 15 آیت میں، جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے۔ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ ان ساری چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمیں مانگنا ہے، خداوند سے مانگنا ہے تو وہ ہمیں اس کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگنا ہے۔ اگر ہم نے خداوند سے یسوع سے کچھ مانگنا ہے تو ہمیں روح القدس کو درمیان میں لانا ہوگا، اور روح القدس کے حوالے سے ایک ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں، کسی کنگریگیشن میں بھی جائیں وہاں بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی جو روح القدس جو غیر زبان بولی جاتی ہے وہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ تو وہ کلام مقدس میں بہت وضاحت کے ساتھ پولس رسول نے واضح کر دیا ہوا ہے کہ وہاں غیر زبان بولیں جہاں کچھ سمجھنے والا یا ترجمہ کرنے والا ہو، کیونکہ سننے والوں نے آمین کہنا ہے، لیکن جب اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو وہ کس بات پر آمین کہے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ مجمع میں اگر ایک شخص غیر زبان بول رہا ہے تو باقی بولنے والے خاموش ہو جائیں۔ میں اس کنٹروورسی میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن مجھے میرا جو کلام کہتا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھاتا ہے، اور روح القدس جو سارے کلام کو ریویل کرتی ہے انہوں نے ہی یہ ساری چیزیں واضح کی ہیں۔ آپ کلام کے ساتھ جڑے رہیے، بائبل کے ساتھ جڑے رہیے، پاکستان کے لیے اور دعا کرتے رہیں، دنیا کے امن کے لیے دعائیں کرتے رہیں، بلکہ میرے اور آپ کے مسیح نے فرمایا کہ دشمن کے لیے بھی دعا کرو، اس طرح سے تم اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگاؤ گے۔ ہمارا ازلی و ابدی دشمن وہی ہے جسے خدا نے کیا فرمایا ایزکیل میں کہ اسے گندگی کی طرح پہاڑ پر سے پھینک دیا۔ ہی از نتھنگ، وہ کچھ نہیں ہے، لہذا شیطان کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تو ہم کہیں یہ شیطان نے کیا، یہ شیطان نے کیا ہے۔ بابا اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے، پھر کہیں جا کر جو ہے کلام کی باتوں کو اور روح کی باتوں کو سمجھ آئے گی، خدا کے پلان کی سمجھ آئے گی۔ اسے خداوند نے اس کا سر میرے اور آپ کے مسیح خداوند نے کچل دیا ہوا ہے۔ وہ تو خود جان چھپاتا پھرتا ہے، ہاں وہ بڑے غضب کے ساتھ جو ہے وہ اس جہاں میں اترا ہے کہ مقدسوں کو پھاڑ کھائے۔ ہمیں ارد گرد نظر رکھنی ہے، اور آج ماں کا عالمی دن ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر روز ماں کا دن ہے، اور جن کی مائیں نہیں ہیں خداوند ان سب کو تسلی دے، اور بہت ساری ارد گرد کی ماں کے ساتھ، اور جو ماں آپ سے اس دنیا میں بہت زیادہ پیار کرتی ہے اس کے ساتھ ہمیشہ پیار کرتے رہیں، جیسے میں اور آپ کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہر دن ماں کا دن ہے، ماں کے بغیر دنیا نہیں ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم تو ماں کی عظمتوں کا اس قرض کا ایک دن ادا نہیں کر سکتے جس دن اس نے ہمیں جنما تھا، جس دن ہم اس کی کھوک سے پیدا ہوئے تھے۔ وہ اس دن کا قرض ہم پر ساری عمر کا قرض ہے
वो कभी अदा नहीं हो सकता। और मैं आज उन बच्चों से भी चलते चलते मुखातब हो जाऊँ, ये मेरा मौजू नहीं था, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि हमें अपने वालिदैन की बातें जो हैं कमाने से पहले बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन याद रखिए मेरे और आपके पेरेंट्स जो हैं वो सारी ज़िंदगी कमाते रहे, हमें पिलाते रहे, खिलाते रहे, ये हम पर कर्ज़ है। और इसी दौरान हम उनका ये कर्ज़ कैसे अदा कर सकते हैं कि हम उनकी फर्माबरदारी करें, उनको दुख ना दें, उनकी हर बात पर आमीन कहें। वो हमसे बड़े हैं, हम उनके कद तक नहीं पहुंच सकते, हम अपने कद में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने माँ बाप की सुने। याद रखें, आज आप लोग अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं, आप उनको पाल रहे हैं, कल आपको पालना है। कैसे पालना है, इसके लिए रास्तों का, सही रास्तों का तयन कर लें। खुदा यसुर मसीह आपके साथ हो और आप सबकी हिफाजत फरमाए और आपको बड़ी कामयाबियाँ, कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फरमाए। और आने वाले दिनों में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं, ख़ास तौर पर मैट्रिक के, खुदा और 9th के भी, मेरी दुआ है कि खुदा यसुर मसीह उनको बड़ी कामयाबियाँ और बड़ी कामयाबियाँ बख्शे। स्टे ब्लेस्ड। और मेरे चैनल को एक मरतबा फिर कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लें। खुदा न आपके साथ हो और आपकी सलामती हो। आमीन।